بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین، اس وقت آپ دنیا کے ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جو خانہ کعبہ شریف کے اندرونی مناظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جو اللہ نے لوگوں کے لیے اپنی عبادت کرنے کے لیے منتخب کیا۔ یہ بڑی برکتوں والا گھر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ خانہ کعبہ شریف کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ یہ خانہ کعبہ شریف کا دروازہ ہے۔ دروازے کے بعد آپ کو اندرونی تمام مناظر دکھاتا ہوں اور کچھ راز کی باتیں بھی بتاتا ہوں جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ یہ دروازہ فیصل بادشاہ کے دور میں نصب کیا گیا۔ اس سے پہلے جو دروازہ تھا وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا جو اب مکہ میوزیم میں موجود ہے۔ یہ خالصاً سونے کا دروازہ ہے، اور یہ جو آپ کو اب سنگ مرمر اندر نظر آ رہا ہے، یہ وہی سنگ مرمر ہے جو دھوپ سے گرم نہیں ہوتا۔ یہ خانہ کعبہ شریف کے مطاف میں بھی لگا ہوا ہے، اور حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی یہی سنگ مرمر نصب ہے۔ اس کی خاصیت ہے کہ جتنی مرضی دھوپ ہو یہ کبھی گرم نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ جو اب آپ کو پلر نظر آ رہے ہیں، یہ 3 ستون خانہ کعبہ شریف کے چھت کے لیے نصب کیے گئے۔ یہ جدید تعمیر میں 3 ہیں۔ اگر پہلی تعمیر کو دیکھا جائے تو اس میں 5 ستون تھے، 2 کو اتار لیا گیا، اور اب وہ 2 خانہ کعبہ شریف کے میوزیم میں اس وقت موجود ہیں، اور 3 جو باقی یہاں نصب ہیں یہ تینوں لکڑی سے بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ایک راز کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو آپ کو چھوٹا سا خانہ نظر آ رہا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا جنت سے آیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اس کے سر کے سینگ اور اس کے کھر اور کچھ ہڈیاں اس خانے میں موجود ہیں، جو پہلے اوپن ادھر پڑی ہوتی تھی اور بادشاہ اس کی زیارت کیا کرتے، بلکہ بعض کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اوپر خانہ کعبہ شریف کی چھت کے ساتھ ان کو لٹکایا گیا تھا۔ بعد میں جب جدید تعمیر ہوئی اور یہ سنگ مرمر لگا تو سعودی حکومت نے اس کے لیے اس خانے کو تعمیر کیا۔ اب وہ اس کے اندر موجود ہے۔ ناظرین، اب یہ سامنے آپ کو جو نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں 2 باتیں مشہور ہیں اور کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ ایک بات کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی۔ اب بھی جب بادشاہ یا کوئی انسان اندر جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے اس جگہ پر نوافل ادا کریں، لیکن جو دوسری بات مشہور ہے وہ خانہ کعبہ شریف کے باہر سے بھی جب خانہ کعبہ شریف کا غلاف اترتا ہے تو نظر آتا ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام کی والدہ جب خانہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئیں تو اسی راستے سے دیوار پھٹی اور آپ اندر داخل ہوئیں، اور مشہور ہے
کہ اسی جگہ مولا کائنات کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ اب دونوں میں جو بات سچی ہے اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ یہ جو پتھر آپ کو اب نظر آ رہے ہیں یہ بڑے مقدس پتھر ہیں صحابہ کرام کے دور کے، اور اسی طرح خانہ کعبہ شریف کے اندر یہ شروع سے ہی نصب ہیں۔ تو جدید تعمیر میں بھی سعودی گورنمنٹ نے اس کو یہ اسی جگہ نصب کیا۔ یہ جو آپ کو اب چھت کے قریب قریب اور چھت کا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ خالصتاً جو ہے ریشم سے یہ بنایا گیا ہے، اور خانہ کعبہ شریف کے اندر اس کو لگایا گیا ریشم اور سونے سے یہ کپڑا بنا ہے۔ خانہ کعبہ شریف کی سیلنگ ریشم اور سونے کے کپڑے سے کی گئی ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سندری، یہ بڑی مشہور ہے کہ حضرت سیدنا یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے کوئی بادشاہ جب ادھر آتے یا طواف کرتے تو ان کے دور کا یہ پتھر ہے۔ یہاں سے صاف تو نظر نہیں آتا، اگر کبھی زندگی میں اندر جانا نصیب ہو تو اندر بڑی خوبصورتی سے اس پتھر کو نصب کیا گیا ہے۔ یہ ناظرین فانوس ہے، اور یہ سونے کے بھی ہیں، تانبے کے بھی ہیں، چاندی کے بھی ہیں، کافی یعنی دھاتوں کے یہ نصب کیے گئے ہیں۔ یہ جب کوئی بھی خانہ کعبہ شریف کو دیکھنے آتا، اس کی زیارت کے لیے کوئی بادشاہ آتا تو اپنے علاقے سے فانوس لے کر آتا، تو سعودی گورنمنٹ نے خوبصورتی کے لیے اور یادگار کے طور پر ان تمام فانوسوں کو خانہ کعبہ شریف کے اندر ہی نصب کیا ہے۔ ناظرین اب میں آپ کو خانہ کعبہ شریف کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کمرے کو دکھاتا ہوں۔ اس کمرے کا یہ دروازہ آپ نے دیکھا، یہ دروازہ سونے کا بنا ہے، اور یہ چھوٹا سا کمرہ خانہ کعبہ شریف کے اندر ہی موجود ہے۔ اس دروازے سے اگر اندر انسان جائے تو خانہ کعبہ شریف کی چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں یہاں نصب ہے، یعنی سیڑھیوں کے لیے یہ کمرہ بنایا گیا تاکہ انسان خانہ کعبہ شریف کی چھت پر جا سکے۔ اس میں کوئی بھی زیارت نہیں پڑی ہوئی، صرف سیڑھیوں کے استعمال کے لیے اس کمرے کو بنایا گیا۔ جو کمرے کے باہر تختی لگی ہے ناظرین، اس پر مکمل تفصیلات موجود ہیں کہ جو خانہ کعبہ شریف کی تعمیر میں لگائی گئی، سب معلومات اس پر لکھی گئی کہ جدید تعمیر کب ہوئی، کیونکہ خانہ کعبہ شریف کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام، پھر اس کی توسیع ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے سیلاب کے بعد، کیونکہ خانہ کعبہ شریف کی بنیادیں گم ہو گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اثر نو پھر اس کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی اس کو تعمیر کیا، اور پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور میں، پھر عبداللہ بن عبدالعزیز کے دور میں، اور پھر آخر میں شاہ فیصل کے دور میں اس کو جدید تعمیر سے اس کو سجایا گیا۔ کچھ پرانی چیزیں رکھی گئیں اور کچھ سب کچھ نیا لگایا گیا۔ اب جو بھی سربراہان مملکت یہاں آتے ہیں تو اس جدید تعمیر کو دیکھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کاروان مدینہ کے پلیٹ فارم پر کوشش کریں گے کہ خانہ کعبہ شریف کی پرانی ویڈیو کہیں ہم کو ملے تو آپ کو پرانی جو چیزیں ہیں جو اندر لگی ہوئی تھی ان کا بھی دیدار کروائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بار بار خانہ کعبہ شریف کا دیدار نصیب فرمائے، اور زندگی میں کبھی ایک مرتبہ ہمیں اندر جانے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔
آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔